یہ جو ہمارے ہاں طریقے آج رواج پا چکے ہیں ایصال ثواب کے، میرے بھائیوں اپنے پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں، بے شمار لوگ محنت بھی کر رہے ہیں، ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ملے گا کچھ نہیں۔ ہمارے لیے اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے، کوئی سمپل ہے، کوئی ماڈل ہے، کوئی نمونہ ہے، کوئی آئیڈیل حیثیت ہستی ہے تو وہ وہی ہے جس کو خالق کائنات نے مقرر کر دیا ہے، بس۔ اور وہ کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے رسول اللہ بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، سمپل ہے، یعنی ہر کام میں، قول و فعل میں، معاملات میں، غمی خوشی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ ایصال ثواب کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں ایک موقف آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو بالکل متوسط اور معتدل موقف ہے، افراط و تفریط، غلو و جفا، کمی اور بیشی کے عین درمیان۔ لیکن جس طرح یہود و نصارہ دین کے معاملے میں غلو و جفا کا شکار ہو گئے، افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، راہ اعتدال کو چھوڑ دیا، اسی طرح آج امت مسلمہ میں بھی کئی طبقات بن چکے ہیں۔ جو لوگ قرآن اور حدیث کے قریب ہیں یا اپنے عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات، معیشت، معاشرت، تہذیب، ثقافت، غمی اور خوشی کے معاملات میں کتاب و سنت کی نصوص سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس سے دلیل لیتے ہیں، تو وہ امت وسط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو فرمایا وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ، کہ وسط سے مراد اعتدال پسندی ہے، میانہ روی ہے، صراط مستقیم ہے۔ غلو اور جفا، افراط اور تفریط، کمی اور بیشی کے عین درمیان میں جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، جس کا سوال ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی امت مسلمہ کا شیوا ہے، یہی امت مسلمہ کا وصف اور لقب ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ لیکن یہود و نصارہ کی طرح ہماری امت بھی آج امت مسلمہ غلو اور جفا کا شکار ہو گئی، حق کو چھوڑنے کی وجہ سے، کتاب و سنت سے اعراض کی وجہ سے غلو اور جفا کا شکار ہو گئے۔ تو ایصال ثواب کے حوالے سے بھی اس وقت امت تقریباً اعتدال کی راہ کو چھوڑ کر غلو اور جفا کا شکار ہے۔ میں نے 20 دلائل آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے پیش کیے، اور یہ وہ دلائل ہیں جو بالکل صریح ہیں، نص ہیں، مسئلہ میں بالکل واضح ہیں، جس میں کوئی بھی پیچیدگی، مشکل نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا گیا۔ کئی لوگوں نے، کسی نے اپنے باپ کے متعلق، کسی نے اپنی ماں کے متعلق، کسی نے اپنی بہن کے متعلق، کسی نے اپنے چچا کے متعلق
تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس عمل کا ثواب اس کو پہنچے گا فوت ہونے کے بعد. اور قرآن کریم کی آیات اور حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی پڑھی. اب یہ ایک موقف میں نے آپ کے سامنے 2 جمعے میں بیان کیا کہ ایک تو کوئی آدمی اپنی زندگی میں کسی نیک کام کا ذریعہ بنا دیتا ہے، سبب بنا دیتا ہے کسی چیز کو، اس کا ثواب تو پہنچتا ہے، جیسے صدقہ جاریہ، یہ جو آیات حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اور ایک ہے کہ دعا ہے اور نماز جنازہ ہے، قرض کی ادائیگی ہے، مالی عبادات کا ثواب ملتا ہے، اس کے رشتہ داروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے مسلسل اسے فائدہ پہنچتا رہتا ہے. لیکن آج امت مسلمہ میں اس کے علاوہ بھی 2 قسم کے موقف پائے جاتے ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد عورت اس کو صرف اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال جو اس نے زندگی میں کیے ہیں، جتنے بھی اعمال، جتنی بھی نیکیاں، جتنے بھی کار خیر ثواب کے کام اس نے زندگی میں کیے، اس کا فائدہ اس کو کل قیامت کے دن ہوگا. اور باقی جب دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا. بس اب فوت ہونے کے بعد کسی شخص کے نیکی، اعمال صالحہ، خواہ اس کا تعلق مالی عبادت سے ہو، دعا سے ہو، کسی چیز سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا. ایک موقف یہ ہے، اور اس وقت لوگ موجود ہیں یہاں کہ بس جو کر لیا سو کر لیا، اب چلا گیا، بس اب پچھلی نیکیاں اور اعمال صالحہ کا کوئی فائدہ اس کو نہیں، دوسروں کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بھی دلیل قرآن سے لیتے ہیں. ایک جو آیت سورہ نجم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے گناہ کو کل قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، یا گناہ کا خمیازہ یہ نہیں بھگتے گا، بلکہ اپنے گناہ کا خمیازہ بھگتے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور ہر انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جو اس نے محنت کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی محنت، کوشش، کاوش، اس کے نیک اعمال کل قیامت کے دن اس کو دکھا دیے جائیں گے. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا. ایک تو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو کسی، اللہ فرماتے کسی دوسرے کے گناہوں کا اس کو نقصان نہیں ہوگا. پیچھے جو دنیا گناہ کر رہی ہے اس کے فوت ہونے کے بعد، اور اس نے جو نیکیاں کر لیں بس زندگی میں کر لی، فوت ہونے کے بعد کوئی فائدہ نہیں، صرف اپنی ہی نیکیوں کا اس کو فائدہ ہوگا اور اسی کا اس کو بدلہ ملے گا. ایک یہ سورہ نجم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں. دوسرا ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ جو نیکیاں کی اس کا فائدہ اس کو ملے گا، جو گناہ اس نے زندگی میں کی اس کا گناہ کا نقصان بھی اس کو ہوگا. اسی طرح کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص جو اس نے گناہ کیے اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن وہ گروی رکھا جائے گا. اس طرح کی آیات ہیں، ان سے وہ استدلال کرتے ہیں. اور جو صریح نصوص ہیں، بالکل واضح دلیلیں ہیں، ان کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور پسے پش ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ نجم کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی فوت شدہ عالم برزخ میں یا کل قیامت کے دن کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کے گناہوں کی وجہ سے اس کو نہیں پکڑا جائے گا. اب یہ تو گناہ کے لیے ہے، اور اگلی آیت وہ کہتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو نیکی کا بھی اس کو اپنی نیکی کا فائدہ ہوگا، دوسروں کی نیکی کا فائدہ نہیں ہوگا. اب صرف یہ آیت پڑھ کر آنکھیں بند کر لینا یہ بالکل نا انصافی ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ.
زیادتی ہے. اگر یہاں نا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، وزر کہتے گناہ کو، تو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر وَيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ مَعَ أَوْزَارِهِمْ، کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کو بھی کل قیامت کے دن اٹھائیں گے، مَعَ أَوْزَارِهِمْ، دوسرے لوگوں کے گناہوں کو بھی اپنی پشت پر اٹھا لیں گے. اب داؤ یہاں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے جو انہوں نے گناہ زندگی میں کیے اس کا بوجھ بھی کل قیامت کے دن کے کندھے پر ہوگا. مَعَ أَوْزَارِهِمْ، اور دوسرے لوگوں نے جو گناہ کیے ان کا بوجھ بھی کل قیامت کے دن اس شخص کے اوپر ہوگا، یعنی دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائے گا. اچھا، اسی طرح نیکیوں کے حوالے سے آیات ہے تو میں نے بے شمار پڑھی نا پچھلے خطبات میں. تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، آج میں نے صحیح بخاری میں طالب علموں کو حدیث پڑھائی. صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کتاب و تفسیر میں جو آیت آتی ہے نا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اے اہل کتاب آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خود ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا میرے سامنے بیٹھ کر روبرو، جو اس کے اور ہرقل کے مابین جو ہے نا مباحثہ ہوا تھا. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے کفار کی طرف، جن میں سے ایک ہرقل کو بھی خط لکھا، اور اس خط میں یہ آیت لکھی. اب اس آیت لکھی جب ہرقل کو دعوت دی کہ بھئی اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، قبول کر لو، بچ جاؤ گے. تو ہرقل نے کہا کہ چلو کوئی وہاں سے وفد آیا ہو تو اس سے ملاقات کر کے اس کے نبی کے بارے میں سوال کریں. تو پھر اس نے سوال 8-9 قسم کے سوال دیے کہ یہ ابو سفیان سے جو آپ پورا واقعہ جانتے ہو، یہ تفصیل سے واقعہ ہے. اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا نا ہرقل کو، اس میں یہ آیت تھی قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ. پھر آپ نے اس سے پہلے لکھا سلام علی من اتبع الہدیٰ، اسلم تسلم، اسلام لے آ، اسلام قبول کر لے، بچ جائے گا، ہم کچھ نہیں کہیں گے. اور اگر اسلام قبول کر لے گا تجھے ڈبل اجر ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور محمد رسول اللہ آخری نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے ڈبل اجر ملے گا. اور اگر تو نے انکار کیا، اسلام قبول نہیں کیا، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، تو ہرقل یاد رکھ تیری ساری قوم کا گناہ کل قیامت کے دن تیرے کندھے پر ہوگا. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، کیوں کہ اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو سپر پاور بادشاہ ہے، تو سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اس کا فائدہ تجھے ہوگا. اور اگر تو اسلام قبول نہیں کرے گا تو یقین کر تیری رعایا بھی اسلام قبول نہیں کرے گی. جب تیری رعایا اسلام قبول نہیں کرے گی اس لیے کہ بادشاہ نے نہیں کیا، تو گویا کہ تو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور ان سب کا گناہ کل قیامت کے دن تیرے کندھے پر ہوگا. جیسے صحیح بخاری کی میں نے حدیث بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس قتل کا گناہ جہاں قاتل کو ہوگا، آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن سب کا گناہ اٹھا کر لے آئے گا. تو یہ بات موقف درست نہیں کہ بھئی بس زندگی میں جو کر لیا سو کر لیا. قیامت تک جتنے بھی مسلمان جو نیکی کر رہے ہیں نا، وہ نیکی چھوٹی ہے، بڑی ہے، خفی ہے، ظاہری ہے، جتنے بھی مسلمان نیکی کر رہے ہیں پورے کرۂ ارض کے، قیامت تک کے لیے جتنا ثواب ان کو مل رہا ہے نا، اتنا ہی ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے. تو یہ صدقہ جاریہ اور علم سارا نیک صالح اولاد کے حوالے سے میں نے نصوص بالکل واضح بیان کر دی. اچھا، ایک تو موقف یہ تھا.
دوسرا ایک اور موقف ہے بالکل کتاب و سنت سے ہٹ کر، یہ بھی کتاب و سنت سے ہٹا ہوا موقف ہے بالکل. اور دوسرا موقف کیا ہے کہ بس زندگی میں جو کر لیا وہ بھی ثواب ملے گا، اور زندگی دنیا سے جانے کے بعد ہر قسم کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، خواہ وہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، روحانی عبادت ہو، کوئی نیت کرے یا نہ کرے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، بس پیچھے ثواب جو ہے نا میت کو بخشے جاؤ، بس ایصال ثواب کرتے چلے جاؤ، ثواب پہنچاتے چلے جاؤ، بھلے پہنچے نہ پہنچے ہیں جی. اور یہ موقع بھی اس وقت لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اور یہ لوگ بھی کافی تعداد میں اس وقت ہیں. اللہ اکبر. تو میں نے شروع سے بیان کیا تھا بالکل ابتدا میں کہ صرف مومن مسلمان کو اس کے اپنے اعمال کا صدقہ جاریہ یا دوسرے جو دعائیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، حج عمرہ ہے، نظر نیاز ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے اگر نیت کی جائے. اگر وہ بندہ مشرک ہے یا کافر ہے تو ایک ذرہ برابر نہ اس کے اپنے عمل کو اس کو فائدہ، نہ دوسرے کے عمل کو فائدہ. یہ آیات اور حدیث میں نے بیان کر دی تھی. اب اس حوالے سے جو دوسرا موقف میں نے بیان کیا، یہ بھی بالکل تفریط ہے، جفا ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ بلکہ غلو کہہ سکتی ہو اس کو، غلو کہہ سکتے ہو، افراد کہہ سکتے ہو، زیادتی کہہ سکتے ہو اسلام کے اندر. اور یہی ہمارے آج کل نظر آتا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی روزے رکھے کبھی نہیں رکھے، قرآن تو پڑھتے ہی نہ، حدیث پر عمل کرتے ہی نہیں، اور اپنی موج مستی کی زندگی بسر کرتے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، بدعات میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، اور نشہ بھی کر رہے ہیں، ظلم زیادتی بھی کر رہے ہیں. بس دنیا سے چلے گئے تو بس اب جناب علی حاجی صاحب، جی فلاں صاحب، اب پیچھے جناب اس کے جناب نیکیاں پہنچانے کا سلسلہ جاری ہو گیا. جی نیکیاں پہنچانے کا سلسلہ جاری ہو گیا. ساری زندگی اس نے اسلام کے مطابق نہیں بسر کی، قرآن پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، کوشش ہی نہیں کی. اب پیچھے جناب قرآن پڑھا جا رہا ہے، اب پیچھے بچے کرائے پر لا رہے ہیں اور قرآن پڑھ پڑھ کے بخش رہے ہیں. کوئی تسبیحیں پڑھ کر بخش رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ کر بخش رہا ہے، کوئی تعویذ بنا بنا کے اس کو بخش رہا ہے، کوئی کچھ مختلف سلسلے ہیں. اچھا، اب یہ جو سلسلہ ہے نا میت کو قرآن بخشنے کا یا میت کی طرف سے نمازیں پڑھنا، یہ بات یاد رکھو، جو بدنی عبادات ہے نا اس میں نیابت نہیں ہے کہ نائب کسی کو بنا لو. میں کسی کی طرف سے کہوں کہ بھائی میری زندگی میں تم نماز پڑھ لو، میں آج تھکا ہوا ہوں تو بیوی کو بولو تم نماز پڑھ لو، نوکر کو بولو تم نماز پڑھ لو، میری طرف سے آپ روزہ رکھ لو. یہ نہیں. مالی جسمانی عبادات، بدنی عبادات میں نیابت نہیں. ہاں مالی عبادات میں نیابت ہے. میں بولوں بھائی میری طرف سے صدقہ کر دو، میری طرف سے فلاں کو کھانا کھلا دو، میری طرف سے غریبوں کو روزے رکھوا دو، میری طرف سے کسی کو حج کروا دو، کرواتے ہیں لوگ حج بدل، میری طرف سے اتنے بندوں کو عمرہ کروا دو، بالکل جائز ہے. میری طرف سے اتنے لوگوں کو قربانی دے دو، بالکل جائز ہے. یہ مالی عبادت ہے. اچھا، اب قرآن کریم کی تلاوت یہ بدنی عبادت ہے. ہر حرف پر 10 نیکیاں قرآن پڑھنے والے کو ملیں گی. ہمارے پاس کیا ہے کہ کس کو بخش دیا؟ یہ تو جسمانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے ہی نہیں. نہ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی نصوص ہے. بہرحال اب افراط و تفریط امت میں اتنی ہو گئی کہ یہ رسم و رواج، یہ مذہبی روایات اتنی ہمارے ہاں زور پکڑ چکی ہیں کہ قرآن کریم جو کتاب عقیدہ ہے، قانون کی کتاب ہے، کتاب الاصلاح ہے، دنیا کے لوگوں کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، راہ دکھلانے والی کتاب ہے، زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے. یہ قانون کی کتاب آج ہم نے مردوں پر پڑھنے کے لیے، قبرستان میں جا کر پڑھنے کے لیے، قبر پر پڑھنے کے لیے اس کو رکھ لیا ہے.
یا چومنے چاٹنے کے لیے, جن بگانے کے لیے, کسی پر روب ڈالنے کے لیے, یا برکت کے لیے, یا پھر تعویذ بنانے کے لیے. بس اب بتاؤ, اس میں لکھا قیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رکوع کرنے والے سے رکوع کرو, حرام نہ کھاؤ, غیبت نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ کرو, ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو. اچھا یہ سارے احکام ہیں نا, یہ تو ہم کرتے رہے ہیں, اور جب مر جائیں تو پیچھے بولو بھائی کرائے پر طالب علموں کو بلا لو اور قرآن پڑھ پڑھ کر تو جناب علی اب وہ بخشیں جناب علی مردے کو. فائدہ ہے بھائی؟ اچھا پھر اسی طرح ایصال ثواب کے لیے ایسے ایسے دن مقرر کہ 30ویں دن بھی کھانا, 7ویں دن بھی کھانا, 10ویں دن بھی کھانا, 40ویں دن بھی کھانا. پھر یہ برسی ہیں جی, برسی, برتھ ڈے بھی بناتے ہیں لوگ. چلو وہ ایصال ثواب کے لیے, برسی تو ایصال ثواب کے لیے ہر سال. یہ جو تھا نا یہ سلسلہ, یہ ہندوؤں کے ہاں تھا پورا مکمل. میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا. آج سے 1000 سال قبل ایک مسلمان سائنسدان, ریاضی دان گزرا ہے جس کو آپ جانتے اچھی طرح, ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی, جو 1048 ہجری میں عیسوی میں فوت ہوا. 1048 عیسوی میں ایک تقریباً 1000 سال پہلے وہ یہاں سے دنیا سے گیا ہے. بہت بڑا سائنسدان تھا, یعنی ہر فن مولا تھا, ریاضی دان بھی تھا. ابو ریحان البیرونی آپ جانتے ہوگے. اس کی کتاب, اس نے تو تقریباً 150 کے قریب ریاضی پر, علم فلکیات پر, علم سائنس پر کتابیں اور مقالات لکھے ہیں. 150. تو ریاضی اور سائنس کی ابتدا اسی ہے. یہ بو علی سینا کا کلاس فیلو ہے, یعنی ہم اثر ہے, بو علی سینا کا ہم اثر ہے یہ آدمی. اچھا یہ پھر خوارزی ایرانی تھا, ایرانی بولنے والا, لیکن ذہین ترین, لمبی اس کی کہانی ہے. گھومتا دنیا کا چکر کاٹا اور پھر ہندوستان میں آ گیا. ہندوستان میں اس وقت آیا جب محمود غزنوی کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے جی, حکومت تھی بر صغیر پر, آج سے 1000 سال پہلے کی بات. اچھا اب یہ آیا ہے ہندوستان میں, عربی زبان اس نے پہلے سیکھ لی تھی, اور دنیا کا اس نے چکر لگایا, بے شمار ملکوں میں گیا. مورخ بھی بہت بڑا تھا. اور اس وقت یہ جیلم کے قریب, ایک جیلم سے آگے جائے نا آپ تو دینا ایک جگہ, دینے سے آگے ہے پنڈ دادن خان. میں نے دیکھا وہ علاقہ. پنڈ دادن خان کے قریب, کیونکہ پنڈ دادن تو 4-5 گاؤں کا علاقہ ہے, دینا شہر ہے جی ٹی روڈ کے اوپر. تو اس کے قریب آپ دیکھیں تو ایک پہاڑی کے اوپر ایک آج بھی بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. یہ اس نے زمین کا قطر معلوم کرنے کے لیے ایک لیبارٹری بنائی تھی, جو اس وقت بھی موجود ہے. غالباً 2-3 سال قبل جب یہ عمران خان شاید غالباً وہاں گیا تھا یا اس کو دعوت دی تھی, یہ مجھے یاد نہیں. اس دوران اس لیبارٹری کی تصویریں جو ہے نا وہ پاکستان کے اخبارات میں, سوشل میڈیا پر بہت آتی رہیں, اور اس کی تصویر بھی آئی, اس کی سارا کچھ حدود اربع وغیرہ آتا رہا. تو یہ پنڈ دادن میں اس پہاڑی کے اوپر اس نے یہ لیبارٹری بنائی تھی, جو آج بھی موجود ہے اس وقت, اور لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اس لیبارٹری میں اس نے آج سے 1000 سال پہلے زمین کا قطر معلوم کیا تھا, پیمائش کر کے. ایک جگہ بیٹھ کر زمین پوری کرۂ ارض کی اس نے پیمائش کی, جو آج کی سائنس میں صرف چند کلومیٹر کا فرق ہے. ہزاروں نہیں, سینکڑوں نہیں, بیسیوں میں نہیں, چند کلومیٹر کا فرق ہے. آج کی سائنس نے زمین کی جو پیمائش کی اور اس نے کی تھی, یعنی تقریباً برابر ہے. تو اسی طرح ہندوستان کی زبان اس نے سنسکرت سیکھی. سنسکرت زبان سیکھ کر اس نے کئی کتابیں لکھی. اس میں سے ایک کتاب لکھی تھی تحقیق الہند, عربی زبان میں. اس کا ترجمہ پھر کئی مصنفین نے کیا ہے. کسی نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے, اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے لکھا کتاب الہند, کسی نے لکھا تاریخ الہند,
کسی نے لکھا تحفۃ الہند، کیونکہ مختلف مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. یہ کتاب 2 سال قبل جو یہ سوک سینٹر میں جو بک فائر نمائش کتابوں کی لگی تھی، میں وہاں سے کتاب خرید کر لایا ہوں، ہماری لائبریری میں موجود ہے، کتاب الہند یا تحفۃ الہند کے نام سے. اس کتاب میں جو اس نے سنسکرت زبان سیکھی، البیرونی نے، ابو ریحان البیرونی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کا مانا ہوا سائنسدان، ریاضی دان، مورخ، عقائد پر، دنیا کے عقائد پر گہری نظر رکھنے والا، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، آج اس کا شاگرد. اچھا، اب اس نے جو کتاب لکھی تحفۃ الہند یا کتاب الہند، اس میں پورے ہندوؤں کے، برہمن کے عقائد لکھے. کیونکہ جیسے یہودی دنیا میں بہت تھوڑے ہیں، لیکن اپنے عقائد کسی کو بتاتے نہیں، نہ کسی کو یہودی بناتے ہیں. یہودیت میں تبلیغ حرام ہے، اس لیے یہودی جتنے ہیں اتنے ہی ہیں، اللہ کے برحال. اسی طرح برہمن جو ہیں وہ اپنے عقائد کسی کو نہیں بتاتے. تو اس نے ان کے عقائد معلوم کرنے کے لیے، ان کی کتابوں سے، ان کے لوگوں سے، عوام الناس سے راز معلوم کرنے کے لیے اس نے سنسکرت زبان سیکھی. تو اس نے جو کتاب لکھی ہے، اسی طرح البیرونی کے ساتھ ساتھ ایک ہندو پنڈت، بہت بڑے ہندو گرو اور پنڈت مسلمان ہوئے، جو بعد میں عبید اللہ، مولانا عبید اللہ کے نام سے مشہور ہوئے. پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، مسلمانوں میں ہندوانہ رسوم و رواج. مسلمانوں میں ہندوانہ رسوم و رواج. اس سے ایک چیپٹر جو ہے عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ایک مقالات طیبہ کے اندر نقل کیا ہوا ہے. تو اس میں آپ کے سامنے بہرحال یہ تو کہتے ہیں کہ مشہور مورخ علامہ بیرونی متوفی 330 ہجری یعنی 1048 عیسوی. اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ لکھتے ہیں کہ اہل ہنود کے نزدیک جو حقوق میت کے وارث پر عائد ہوتے ہیں، جو حقوق جو میت کے وارث کے پر عائد ہوتے ہیں، ضیافت کرنا، یوم وفات سے 11ویں اور 15ویں دن روز کھانا کھلانا، ہر ماہ کی 6 تاریخ کو فضیلت ہے. اسی طرح اختتام سال پر، برسی پر کھانا کھلانا، 9 دن تک اپنے گھر کے سامنے طعام پختہ اور آب کوز، پانی رکھنا، یہ ضروری ہے، ورنہ میت کی روح ناراض ہوگی اور بھوک و پیاس کی حالت میں گھر کے ارد گرد پھرتی رہے گی میت کی روح. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ نے 9 دن تک 10 دن تک مسلسل کھانا نہ کھلایا یا پانی نہ رکھا گھر کے باہر، تو حلوہ نہ پکایا، تو میت کی روح آ کر بھوکی پیاسی گھومتی رہتی ہے. اچھا، بہرحال وہ پھر کہتے ہیں کہ 10ویں دن میت کے نام پر بہت سا کھانا تیار کر کے دیا جائے، آب خشک بھی دیا جائے، اور اسی طرح 11ویں تاریخ کو بھی پھر ماہ پوس میں وہ حلوہ پکا کر دیتے ہیں ہندو. اور یہ بھی ہے کہ برہمن کے کھانے پینے کے برتن الگ رکھے جائے. اچھا، یہ ساری کہانی انہوں نے لکھی ہے. مولانا عبید اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ برہمن کے مرنے کے بعد، یہ ہندو کے پنڈت، بہت بڑے پنڈت اپنے زمانے کے مسلمان ہوئے، لکھتے ہیں برہمن کے مرنے کے بعد 11ویں دن اور کھتری کے مرنے کے بعد 13ویں دن، دیش کے ویش کے مرنے کے بعد 15ویں یا 16ویں دن، شودر یعنی بالائی وغیرہ کے مرنے کے بعد 30ویں دن یا 31ویں دن کھانا پکا کر لوگوں کو دینا چاہیے مردے کے ایصال ثواب کے لیے. اذان جملہ ایک 6 مئی کا دن بھی ہے. اذان جملہ ایک دن بدھ کا بھی ہے، مردے کے مر جانے سے 4 برس. اچھا، پھر آگے لکھا ہے کہ لیکن جس تاریخ میں کوئی مرا، اس تاریخ میں ہر سال ثواب پہنچانا ضروری جانتے ہیں، اور کھانے کے ثواب پہنچانے کا نام سراد ہے، یعنی برسی. بیچ میں ہیں یہ دن بھی. اور سال کے آخر میں مردے کو جو کھا کر پکا کر مردے کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، اس کا نام ہے سراد. مولانا عبید اللہ صاحب ہندوانہ رسوم و رواج میں لکھتے ہیں سراد ہے. اور جب سراد کا کھانا تیار ہو جائے تو اول اس پر پنڈت کو بلوا کر کچھ بید پڑھواتے ہیں.
اب اندازہ لگاؤ. کہتے ہیں کہ یہ جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کا نام ہے سراد, اور جب سراد کا کھانا تیار ہو جائے تو اول یعنی پہلے اس پر پنڈت ہندو مذہبی پیشوا کو بلوا کر کچھ بید پڑھواتے ہیں. جو پنڈت اس پر بید پڑھتا ہے اس کی زبان میں اب حشرمن کہلاتا ہے, اور اسی طرح اور دن بھی مقرر ہیں. پھر آگے اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. یہ کتاب لائبریری موجود ہے, دونوں آپ خود آ کر کوئی بھی مطالعہ کر سکتا ہے. یہ کھانے جتنے بھی ہیں, تیجا, چوتھا, نواں, ساتواں, 10واں, 40واں, برسی, یہ اس کی تفصیل ہے. 1000 سال پہلے ایک بندہ ابو ریحان سائنسدان گزرا ہے, عربی میں کتاب ہے, ترجمہ اس کا مختلف لوگوں نے کیا ہے. پاکستان سے بھی یہ کتاب چھپی ہے. اور اسی طرح مولانا عبید اللہ ہندو پنڈت, وہ اپنے یہ سارا کچھ لکھ رہے ہیں کہ یہ ہندوؤں کے ہاں سب کچھ ہے. میرے بھائیوں, یہ اگر اس کی تفصیل میں ہم جائیں تو شاید بہت سارے لوگ پریشان ہو جائیں. اب بتاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا فوت ہو گیا مکہ میں, دوسرا فوت ہو گیا, بیوی مکہ میں فوت ہو گئی. چلو وہاں تو نہیں پکانے دیتے تھے مشرکین مکہ. پھر مدینہ میں آئے, بدر میں 10 صحابہ کرام شہید ہوئے, بدر اور احد کے درمیان صحابہ کرام شہید ہوئے. پھر احد غزوے میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. پھر بدر میں آپ گئے تو آپ کی بیوی عثمان غنی کی, آپ کی بیٹی عثمان غنی کی بیوی فوت ہو گئی. پھر آپ کی دوسری بیٹی فوت ہو گئی. پھر آپ کی تیسری بیٹی فوت ہو گئی. پھر آپ کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا, وہ فوت ہو گیا. پھر کتنے صحابہ کرام تبھی موت فوت ہو گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بالکل نہیں کیا, بالکل نہیں کیا. قطعاً نہ قرآن کی آیت ہے, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کولن کچھ منقول ہے نہ فعلاً. صحابہ کرام کی اولادیں, صحابہ کرام کے ماں باپ فوت ہوتے رہے, اس طرح انہوں نے دن مقرر کیے ہوں, کھانا پکا کر اس پر کچھ پڑھا کر بخشوایا ہو. یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی ہے کہ وہ پنڈت کو بلواتے, وہ کچھ بید پڑھتا, اس کو سراد کہتے تھے. ابرمشن, پتہ نہیں ابرمشن کے کیا لکھا ہے وہ پڑھاتے تھے, اس کو یہ کہتے تھے, نام تھا اس کا. تو یہ ہاں البتہ یہ حدیث میں نے پوچھی, آپ کی سامنے بیان کی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری میں واقعہ ہے, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد میں ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی, تو میں اگر اس کی طرف سے کوئی نیکی کروں تو فائدہ ہوگا؟ بولا بالکل فائدہ ہوگا. تو انہوں نے اپنا جو باغ تھا, ہاں جی, وہ باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا. اور ابو داؤد میں ہے کہ ایک کنواں بھی کھدوا دیا جس سے لوگ پانی پیتے تھے, جس کا نام تھا بئر ام سعد. اس طرح کے 20 واقعات نہیں, سینکڑوں واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصاً منقول ہیں. آپ نے اجازت دی, آپ کے سامنے صحابہ کرام نے کیا ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں طریقے آج رواج پا چکے ہیں ایصال ثواب کے, میرے بھائیوں اپنے پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں, بے شمار لوگ محنت بھی کر رہے ہیں, ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن ملے گا کچھ نہیں. ہاں یہ بات یاد رکھو کہ ہم ہیں مسلمان, ہم نے کلمہ پڑھا ہے 2 ہستیوں کا. پہلا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس عبادت اللہ کی, طریقہ رسول اللہ کا, قرآن تھیوری قانون, حدیث اس کا پریکٹیکل. ہمارے لیے اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے, کوئی سیمپل ہے, کوئی ماڈل ہے, کوئی نمونہ ہے, کوئی آئیڈیل حیثیت ہستی ہے, تو وہ وہی ہے جس کو خالق کائنات نے مقرر کر دیا ہے بس. اور وہ کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے رسول اللہ بہترین اسوہ حسنہ ہے, بہترین اسوہ حسنہ ہے, بہترین نمونہ ہے, سمپل ہیں. یعنی ہر کام میں, قول و فعل میں, معاملات میں, غمی خوشی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں تو کوئی بھی عمل,
کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں کتاب و سنت سے رہنمائی کے لینی چاہیے. ہم مسلمانوں سے بڑا خوش قسمت دنیا کے اندر کوئی نہیں, دنیا کے اندر کوئی نہیں, یہ بات یاد رکھنا. کیوں؟ آج تقریباً 1445 ہجری ہو گئی ہے, شروع ہو گئی ہے. آج 3 محرم غالباً 1445 ہجری ہے. اب 1450 سال ہونے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے. آج تک نہ قرآن کا کوئی, نہ قرآن کی آیت بدلی, آیت تو بڑی دور کی بات, لفظ نہیں بدلا. لفظ تو کجا, قرآن کریم کا کوئی حرف تبدیل نہیں ہوا, کوئی ترمیم اور اضافہ, حق و ترمیم نہیں ہوئی, کوئی رد و بدل نہیں ہوا. اسی ترتیب سے, اسی تنظیم اور تنسیق سے جیسے آسمان سے اترا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, آپ نے لکھوایا, جبریل سے دور کیا, تراویوں میں پڑھایا, صحابہ کرام کو نمازوں میں پڑھایا, صحابہ کرام نے اس کی قرآن کی پوری تلاوتیں کرتے رہے. اسی طرح آج بھی موجود زندہ جاوید معجزہ اور قیامت تک موجود رہے گا. جو نبی نے کام کیا وہ ظاہری تھا, خفی تھا, چھوٹا تھا, بڑا تھا, وہ گھر کے اندر کیا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں کیسے بیٹھتے تھے, رخ کدھر ہوتا تھا, کتنے پانی سے استنجا کرتے تھے, استنجا کرنے کے بعد آپ ہاتھ کیسے دھوتے تھے, کتنے پانی سے غسل کرتے تھے, کتنے پانی غسل کے بعد کیا کرتے تھے, رات کو سوتے کہتے تھے, سونے کا انداز کیا تھا, صبح جاگتے کیسے تھے, جاگنے کا انداز کیا تھا, جاگتے وقت پڑھتے کیا تھے, جاگتے وقت کیفیت کیا تھی. یہ ساری زندگی اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک گوشہ, ایک ایک عمل خالق کائنات مالک ارض و سما نے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے ذریعے اور آپ کی بیویوں امہات المومنین کے ذریعے نبی کی وہ نجی زندگی یا صحابہ کرام کے سامنے زندگی, حتیٰ کہ سفر میں, حضر میں, سردیوں میں, گرمیوں میں, غمی میں, خوشی میں, تنہائی میں, ہاں جی, خلوت میں, جلوت میں, آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک ایک حرف, ایک ایک عمل وہ احادیث کے اندر موجود ہے. دنیا کی کسی لائبریری میں چلے جاؤ, آپ کو وہی قرآن ملے گا جو کراچی پاکستان میں ہے, آپ کو وہی بخاری, مسلم, 2 ترمذی, نسائی ملے گی جو کراچی پاکستان میں ہے. نہ حدیث میں کوئی تبدیلی, نہ قرآن میں کوئی تبدیلی. قیامت تک کے لیے کروڑوں کروڑوں سینوں میں یہ قرآن بھی یہ محفوظ, حدیث بھی محفوظ, لاکھوں لائبریریوں میں قرآن بھی محفوظ, حدیث بھی محفوظ. حتیٰ کہ مسلمان کے ہر گھر میں اگر ٹی وی نہیں ہے, فریزر نہیں ہے اور ڈیکوریشن کے سامان نہیں ہیں, لیکن مسلمان کے گھر میں قرآن ہوتا ہے, مسلمان کے گھر میں نبی کا فرمان ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. وہ مسلمان ہی کیا جس کے گھر میں اللہ کا قرآن نہ ہو, نبی کا فرمان نہ ہو. پھر محمد علی جناح کے اور علامہ اقبال کے اقوال رکھنے ہیں, باپ دادا کے اقوال رکھنے ہیں ہم نے گھروں کے اندر. پھر کلمہ کس چیز کا ہم نے پڑھا ہوا ہے؟ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فائدہ کیا ہے جب ہم نے نہ اللہ کی بات ماننی ہے نہ اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے؟ اور اسی بے وفائی کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں دنیا کے اندر. اسی کتاب و سنت سے, اللہ اور اس کے رسول سے جو ہم نے بے وفائی کی, اس کے نتیجہ آج بھگت رہے, رو رہے. ہم مغلوب ہیں, ہمارے سکے کی کوئی حیثیت نہیں, ہماری قیمت کوئی نہیں اس وقت دنیا کے اندر.